میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی دو عالم فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سورہ الاعراف کے 14ویں رکوع کی تفسیر اور 9ویں سپارے کے 4تھے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، اور قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور اس مکالمے کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے گئے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں۔ ایک معجزہ آپ کا عصا اژدہا بن جانا، اور دوسرا معجزہ آپ کا گندمی ہاتھ ید بیضا ہو جانا، یعنی ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ یقیناً فرعون ایسے معجزات سے مرعوب ہو چکا تھا اور ان معجزات کو جادو کی قبیل سے کوئی جادو سمجھتا تھا، لہٰذا فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ تم بتاؤ کہ جو معاملہ موسیٰ اور ہارون نے میرے سامنے پیش کیا اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سردار کہنے لگے، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر عظیم، یہ دونوں بھائی یقیناً بڑے علم والے جادوگر ہیں، بڑا علم لے کر جادو کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یعنی ان کے بقول یہ ایک جادو تھا اور ایک شعبدہ تھا جس سے فرعون کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان دوسرے شخص کو بھی اپنے حال پر ہی قیاس کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا معاملہ پہلے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور وہ شعبدہ بازیاں اور جادو کے جو کرتب تھے وہ اکثر اور بیشتر دیکھتے رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو، اس معجزے کو بھی اسی معاملے پر قیاس کیا۔ لہٰذا ان کا کہنا کہ یہ جادو لے کر آئے ہیں اور بہت عظیم جادو لے کر آئے ہیں، یہ گفتگو ہی ان کی فکر کی ترجمانی کر رہی ہے کہ جس عقل کو تالا لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال فرعون کے درباریوں میں جو سردار تھے اور اہم عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم معجزہ، ایک بہت بڑا معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لعجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین
قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ و ہارون۔ اب ان سرداروں نے کیا مشورہ دیا اور جو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جادو ہے، اب ان کی گفتگو ہے فرعون کے ساتھ۔ قرآن کی ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کہنے لگے یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی قوت والا جادو کیوں لے کر آئے؟ نعوذ باللہ، جو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کو جادو تصور کیا، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اے فرعون، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے کر آئیں۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑے جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا، تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی، اور اس ساری صورتحال کا جو خلاصہ ہے اور لب لباب ہے کہ درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں ماہر جادوگر سمجھا اور گمان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور لوگوں کی نظر میں اپنی اہمیت اور افادیت پیدا کر کر مملکت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوتیں اور یہ صلاحیتیں اصل میں مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کس طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ اب فرعونیوں نے، یعنی فرعون کے درباریوں نے اسے کیا مشورہ دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ چند روز کی مہلت لو اور بڑے بڑے جادوگروں کو مدعو کرو تاکہ وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ لہٰذا فرعون نے اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا جائے اور وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں اور اپنے جادو کے کرتب دکھائیں۔ لہٰذا ماہر جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد تو بہت زیادہ مفسرین نے لکھی، اور اس تعداد کو اگر بیان کیا جائے تو وہ 70,000 جادوگر جو تھے چھوٹے بڑے تمام کے تمام اکٹھے ہوئے۔ پھر ان جادوگروں میں جو ان کے اکابرین تھے، جو بڑے تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب جادوگروں کا مکالمہ ہے فرعون کے ساتھ کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو پھر بتاؤ کہ تم ہمیں اس کے عوض کیا انعام دو گے۔ تو فرعون کہنے لگا یقیناً تم میرے قرب خاص کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور میں تم پر اپنا مال و دولت لٹاؤں گا، تمہیں اہم عہدوں پر فائز کیا جائے گا، تمہیں مقربین میں کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ فرعون کی طرف سے ان کو مالی طور پر ایک لالچ دی گئی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرو، اس کے عوض تمہیں دنیاوی مفادات اور دنیاوی جو منصب ہے اس سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا فرعون کے وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے سامنے آتے ہیں اور مکالمہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ آپ فرمائیے
کہ آپ پہلے اپنا عصا زمین پر رکھیں گے یا ہم اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان جادوگروں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اپنی رسیاں پہلے زمین پر ڈال دو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے بعد ان لوگوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں اور وہ جادو کے زور سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے سانپوں کی مثل نظر آنے لگی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جادو محض شوبدہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ جو رسیاں تھیں اصل میں ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، صرف دیکھنے والوں کو یہ بھاگتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ سحروا اعین الناس، ان لوگوں نے یعنی جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترحبوہم وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، اور لوگوں کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جادو کا کرشمہ ہے، لوگوں کو بھاگتے ہوئے ایک میدان میں بہت سی رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض شعبدہ بازی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جادو اپنا ایک وجود رکھتا ہے جس میں شیاطین جنات سے مدد لی جاتی ہے اور انسان کے حواس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے۔ جادو کا انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں نے جادو کے اثرات اور جادو کے معاملات میں کافی زیادہ افراط و تفریط کا معاملہ دکھایا اور جادو کا انکار کیا۔ جادو ایک خود حقیقت ہے، اس میں شیاطین جنات سے مدد اور معاونت لی جاتی ہے اور وہ انسان پر اپنا تصرف کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے اعین الناس، سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، یعنی اب وہ جو دکھانا چاہ رہے تھے انسان کو وہی نظر آتا ہے، یعنی انہوں نے انسان کے حواس پر اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیا اور ان کی رسیاں جو بے جان ہیں وہ لوگوں کو بھاگتے ہوئے سانپوں کی مثل نظر آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے، اے موسیٰ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ایک ثعبان یعنی بہت بڑا سانپ، اور جس کی اگر پیمائش دیکھی جائے تو ایک اژدہے کی طرح ہے، اور اس کی پھرتی دیکھی جائے تو ایک چھوٹے سانپ کی طرح ہے، یعنی بھاگنے میں چھوٹے سانپ کی مثل تیزی ہے، اور اگر اس کی حیت اور اس کا سائز دیکھا جائے تو ایک بڑے اژدہے کی طرح ہے۔ یہ خود میں ایک بہت عجیب و غریب معاملہ تھا، معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ اب ان جادوگروں نے جو رسیاں زمین پر پھینکی تھیں، ان رسیوں کی اگر کمیت اور ان کا وزن اور ان کی تعداد کا اگر شمار کیا جائے تو ان رسیوں کو ملا کر 300 اونٹ جو ہیں وہ ان کا وزن اٹھائیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے کتنے بڑے میدان کے اندر رسیوں پہ رسیاں، لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا یہ رسیاں نہیں، ایک سانپ کے اوپر دوسرا سانپ سوار ہے اور سانپوں سے پورا میدان بھر چکا ہے، اور لوگوں پر ایک خوف کی کیفیت جو تھی وہ طاری ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہے کی مثل بن گیا، اور اس نے ان تمام رسیوں کو نگل لیا۔ جب آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ اپنی حیت میں آ گیا، دوبارہ اسی کیفیت میں آ گیا، یعنی ایک دبلے پتلے ڈنڈے کی مثل، عصے کی مثل وہ ہو گیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ حقیقت کو جان گئے، اور ان کا جو مکالمہ ہے وہ اگلی ان آیات میں فرعون کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اگلی آیات ہیں قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا المکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ 2
فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو۔ اب تم جان جاؤ گے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے؟ جب وہ ہمارے پاس آئیں اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ پیچھے جو واقعہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پڑنا اور اس کا اژدہے کی صورت میں متشکل ہو جانا، تو جادوگر یقیناً اس فرق کو سمجھ گئے تھے کہ ہماری رسیاں محض بناوٹی صورت کے اندر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اپنی اصل صورت کو تبدیل کر دوسری صورت میں متشکل ہو کر ان رسیوں کو حقیقتاً نگل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہمارے تمام معاملات صرف دکھلاوے تک ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے حقیقتاً اپنی صورت بدل لی ہے، اس کی جنس تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ جنس کی تبدیلی یقیناً کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ کرنا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا ایک اژدہے کی صورت میں متشکل ہوا، اس کی جنس تبدیل ہو گئی، حقیقت ہی تبدیل ہو گئی، اور اس نے تمام کی تمام رسیوں کو نگل لیا۔ جب انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو فوراً کہنے لگے ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر کہ وہ کتنی قدرتوں والا ہے، وہ کتنی قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ کتنی طاقتوں والا ہے کہ ایک چیز کی جنس کو ہی تبدیل کر دیا، اور اس نے اتنی زیادہ رسیوں کو نگل لیا، اور پھر وہ اپنی اصلی صورتحال میں واقع ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ تو لہٰذا جادوگروں کے لیے یہ فرق سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی شعبدہ بازی سے بھی آگاہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا کرم تھا اور وہ ایک عظیم معجزہ تھا، اس معجزے کی حقیقت سے بھی روشناس تھے۔ لہٰذا فوراً کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کے بعد جو اگلا مکالمہ ہے فرعون اور ان جادوگروں کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرعون کیا کہنے لگا ان لوگوں سے؟ کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان اذن لکم، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسلام قبول کر لیا، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے۔ اور فرعون یہاں پر اپنی شکست چھپانے کے لیے ان پر ایک الزام عائد کر رہا ہے کہ تم پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ملی بھگت کر اس میدان میں اترے ہو، تمہارا کوئی خفیہ منصوبہ تھا مجھے ذلیل کرنے کا، تمہاری کوئی خفیہ سازش تھی لوگوں کی نظروں میں مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی، میں یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب اس کے بعد وہ مایوس ہو کر، پریشان ہو کر اب دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم جان جاؤ گے میں ضرور تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دوں گا۔ علماء کرام نے کہا کہ جس شخص نے سب سے پہلے ان سزاؤں کا اجرا کیا، یعنی ان کو متعارف کروایا، دنیا میں پہلا سولی دینے والا اور پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا یہی فرعون تھا۔ یہ فرعون تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرطبی میں لکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہی خوبصورت اور لاجواب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معرفت دی ان جادوگروں کو، ایمان کی، اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، وہ نبی پر ایمان لے آئے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کے محرکات اور اسباب کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر مفسرین کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف گئی ہے، اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان جادوگروں نے مقابلے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اذن طلب کیا کہ پہلے آپ ڈالیں گے زمین پر یا پہلے ہم ڈال دیں، اور ایک نبی سے اجازت طلب کی اور نبی کا ادب ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ادب رسول کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دیا۔
اب یہاں پر سوچئے کہ جو شخص کافر ہے لیکن ادب رسول کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا کہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اپنے رسول کا ادب کرتے ہیں، نبی کا ادب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس حد تک تقوی کی دولت سے مالا مال فرماتا ہوگا، کس حد تک اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعام و اکرام فرماتا ہوگا کہ ایک نبی کا ادب کرنے والا وہ فرد جو ابھی اسلام سے بہت دور ہے، لیکن ایک نبی کے ادب نے اس کو ایمان کی لذت سے روشناس کروا دیا، تو پھر خود سوچئے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا۔ بہرحال یہ ادب رسول کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دیا۔ اور یہ نقطہ انتہائی دلچسپ بھی ہے۔ اس کے بعد میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں صندوق میں بہتے ہوئے فرعون کے دربار کے سامنے سے جو نہر گزرتی تھی وہاں پر پہنچے، اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کے دربار کے سامنے سے گزرتی ہوئی نہر میں جب ایک صندوق دیکھا تو اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ اس صندوق میں دیکھا جائے کہ صندوق میں ہے کیا۔ جب دیکھا گیا تو ایک خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کے لیے محبت ڈال دی۔ آپ اس بچے کو لے کر فرعون کے پاس پہنچیں اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں اس کو اپنا ہم بیٹا بنائیں اور اس کی پرورش کریں اور اس کی تربیت کریں۔ تو فرعون کہنے لگا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے میری سلطنت کو خدشہ ہے اور خطرات لاحق ہیں۔ تو سیدہ آسیہ نے فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے۔ تو یہ جو کہنا ہے حضرت آسیہ کا عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کی برکت سے سیدہ آسیہ کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہتا عسیٰ ان ینفعنا، ہاں شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے فرعون کو بھی مالا مال فرما دیتا۔ حالانکہ وہ بھی جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ نبی اور رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں وہ عسیٰ یعنی شاید کر کر کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر بھی اس بات پر، حتمی طور پر بھی اس بات کا وہ اظہار نہیں کر رہے، صرف کہہ رہے ہیں عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ اور ایک نبی سے نفع کی امید رکھنا اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نبی ہے، اور عسیٰ کے ساتھ شاید یہ ہمیں نفع دے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بہرہ مند کر دیتا ہے۔ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا تو اللہ اس کو بھی نفع دے دیتا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی ذات سے نفع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فقط عسیٰ کے ساتھ ینفعنا کہنے پر بھی سیدہ آسیہ کو دولت ایمان سے بہرہ مند فرما دیا۔ تو بہرحال اب ان لوگوں نے ایمان کی لذت چکھ لی، ان جادوگروں نے۔ پہلے تو وہ فرعون کی بادشاہت کے حصے دار بننے کے طالب تھے، دنیا کے حریص لوگ تھے، لیکن جب نبی کی صحبت میں آئے تو اب انہیں فرعون ڈرا رہا ہے اور کہنے لگا میں تم سے بدلہ لوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، ایک طرف سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، دوسری طرف سے ٹانگ کو کاٹا جائے گا، تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اب وہی لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بہرہ مند کر دیا کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے اپنے رب کی طرف ہی تو لوٹ کے جانا ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے تیرے اس معاملے سے کہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے، تو ہمیں مار ڈالے گا اور ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہیں عبرتناک موت دی جائے گی۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان بنا دے۔ ایک حالت ہے حالت کفر، ایک حالت ہے حالت ایمان۔ حالت کفر میں دل میں حرص ہے، لالچ ہے، جاہ و جلال حاصل کرنے کا، مال و دولت حاصل کرنے کا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے ان کو حالت ایمان کی دولت مل گئی، وہ حالت ایمان میں داخل ہوئے، اب ان کے لیے دنیا کی ہر شے گویا کہ ایک ریت کے ذرے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔
وہ اپنے رب کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال کو منکشف فرما دیا، حقیقت ان پر ظاہر فرما دی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند ساعتوں کی صحبت کا اثر ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا، ایمان کے بعد استقامت بھی دی، اپنی معرفت بھی دی، اور موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا۔ خود سوچیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں برسا برس بیٹھنے والے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، صدیق اکبر کی عظمت کیا ہوگی، حضرت عمر فاروق کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جاہ و جلال کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے رسول کریم جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں ان کی صحبت میں کثیر وقت گزارا، اگر آج ان پر اعتراض کیا جائے تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نعوذ باللہ ناقص کہنے کے مترادف ہے، ان کے ایمانوں پر شک کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند ساعتوں کی صحبت سے دلوں کی دنیا بدل گئی، تو کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے پوری دنیا کو تخلیق فرمایا، ان کی صحبت نے دلوں کی دنیا کو بدلا نہیں ہوگا، دلوں کے اندر ایک انقلاب برپا نہیں کیا ہوگا، ایمان کو استقامت اور جلا نہیں بخشی ہوگی، یقیناً بخشی ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اعتراض ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اعتراض اصل میں رسول کریم کی ذات پر براہ راست اعتراض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت کے بعد ہر طرح کا خوف ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، ایک کافر کی پناہ چاہتے ہیں، یہی عمر جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لوگ ان کی قیادت میں بیت اللہ میں جا کر کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا خوف دل سے نکال دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان لوگوں کو کس مقام پر پہنچایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں وہ لوگ۔ بہرحال وہ جادوگر کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر دے تاکہ ہم فرعون کی دی گئی اذیتوں کو برداشت کر سکیں اور اس حال میں تیری طرف آئیں کہ حالت ایمان ہمارے سینوں کے اندر ایک نور کی صورت میں ہو، ہم مسلمان ہو جب تیری طرف لوٹیں۔ یہ وہ دعا ہے جو انبیاء نے بھی مانگی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں لے جا کہ ہم نیکوکاروں کے ساتھ ان کی معیت میں جائیں اور ہم مسلمان ہوں۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کے لیے ایک نعمت ہے، عظمیٰ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر اور اسلام پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا